سید ابن طاؤس کہتے ہیں میں آدھی رات کو سرداب میں وارد ہوا، میں نے دیکھا کوئی شخص ہے جو چلا چلا کے رو رہا ہے، صرخے کر رہا ہے، پروردگارا میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے شیعوں نے اتکالاً علی محبتنا بہت گناہ انجام دیے، ہماری محبت پہ تکیہ کیا، بالاخره ان کے دلوں میں علی کی محبت ہے، امام حسین کا عشق ہے، جناب زینب کی محبت ہے، امام زمان کی محبت ہے، اتکالاً علی محبتنا، ہماری محبت پہ تکیہ کر کے انہوں نے گناہ انجام دیے، پروردگارا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اگر ان کے گناہ حد سے زیادہ ہے تو میرے نام اعمال سے لے لے پروردگارا، لیکن ان کے گناہوں کو بخش دے۔ امام زمان آپ سے درد دل یہ مولا آپ کب تک ہمارے گناہوں پہ گریہ کرتے رہیں گے؟ آخر دیکھیں امام زمان خون کے آنسو گریہ کرتے، سننا آسان ہے کہ امام زمان خون کے آنسو گریہ کرتے۔ اس تمام دنیا میں آج تک ہم نے یا آپ نے کسی کو دیکھا کہ خون کے آنسو روتا ہو؟ ایک مثال دیکھیں، امام زمانہ ہمارے گناہوں پہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ کیوں اتنا شدت کے ساتھ ہمارے تمام معصومین نے فرمایا کہ امام کی ظہور کی دعا کرے؟ اس کی وجہ یہی ہے، امام زمان پریشان ہے، امام زمان دن رات ہمارے نام اعمال پہ گریہ کر رہے ہیں۔ درد دل امام زمان سے مولا کب تک آپ ہمارے نام اعمال پہ گریہ کرتے رہے؟ مولا یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے نام اعمال سے ہمیں اعمال دے دیجیے، لیکن مولا ایک کام کیجیے، ہم حد اقل انسان بن جائیں، حد اقل گناہوں سے دوری اختیار کر لیں۔ جس طریقے سے امام زمان احیاء گر اسلام ہے، احیاء گر دین ہے، احیاء گر ایمان ہے، اسی طریقے سے امام زمان احیاء گر قلوب بھی ہیں۔ امام زمان آپ دین کو زندہ کریں گے، آپ ایمان کو زندہ کریں گے، آپ اسلام کو زندہ کریں گے، لیکن مولا ابھی آپ سے التماس ہے کہ ہمارے قلوب کو زندہ کر دیجیے، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے علماء، ہمارے قدماء، ہمارے بزرگان جب کوئی دعائیں پڑھتے تھے تو زار زار روتے تھے، زار زار گریہ کرتے تھے، لیکن آج ہم شدید دعاؤں کو پڑھتے رہتے لیکن ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا۔ امام حسین کا ذکر مصائب ہمارے سامنے ہوتے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ مولا ہمارے قلوب مر چکے ہیں، مولا ہمارے قلوب کو زندہ کر دیجیے۔ میں نے سنا کہ جو انسان کربلا جاتا ہے، کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، اس کے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں۔ مولا پتہ نہیں کتنی مرتبہ کربلا گیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے مولا، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں وہ استطاعت نہیں ہے؟ مولا ہمارے قلوب کو زندہ کر دیجیے۔ مولا ایک نظر، صرف ایک نظر، واقعی ہم سب کو امید ہے کہ اگر امام زمانہ ہمارے سامنے آ جائیں، ایک نظر دکھا دیں، ہمارے قلوب زندہ ہو جائیں گے، ہماری پوری زندگی عوض ہو جائے گی۔ صرف 2 رکعت امام زمانہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیجیے۔ شیخ عبد الکریم کفاش ہر ہفتے امام زمانہ سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ امام زمانہ شیخ عبد الکریم کفاش کے پاس پہنچتے کہ عبد الکریم کیا میری چپل سل دو گے؟ کہ نہیں آقا جان، یہاں پہ کافی لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کا نمبر، ان کی چپل سل دو پھر آپ کی چپل سل دو۔ ایسے لوگ امام زمانہ کو دیکھیں،
امام زمانہ فرمایا ٹھیک ہے عبد الکریم میں انتظار کر رہا ہوں، تم ان کی چپل سے لو پھر میری چپل سے لو۔ اللہ کتنا انتظار مولا، کتنا صبر، صبر امام زمان دیکھیے، فرماتے عبد الکریم تم ان کی چپل سے لو میں صبر کر رہا ہوں۔ آخر امام زمانہ آپ کب تک صبر کریں گے، کتنا صبر کریں گے، کتنا انتظار کریں گے؟ مصیبت عاشورہ پہ صبر، مصیبت فاطمہ پہ صبر، مصیبت علوی پہ صبر، آخر کتنا صبر کریں گے مولا؟ افسوس افسوس کہ امام زمانہ کو ہم جیسی امت ملی، ہم جیسے شیعہ ملے۔ ہماری پوری زندگی گزر گئی امام زمانہ سے غفلت، پوری زندگی امام زمانہ کو یاد نہیں کیا، کبھی امام زمانہ سے تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کی، کبھی بیٹھے امام زمانہ سے تنہائی میں بیٹھ کے امام زمانہ سے گفتگو کرے، خدا کی قسم بہت لذت آتی، لیکن افسوس ہمیں کوئی توفیق نہیں۔ واقعی امام زمانہ کی مصیبت ان سب سے بھی بہت زیادہ ہے، قابل احسان ہی ہے امام زمانہ کی مصیبتیں، فقط امام زمانہ کی ظہور کی دعا، جہاں تک ہو سکے امام زمانہ کی ظہور کی دعا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم حقق زینب عجل لولیک الفرج۔